بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اٹ از اباؤٹ ریڈیو ایکٹیویٹی، اور ریڈیو ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ریڈیو ایکٹیویٹی دس از اے پھینومینا which is related with the nucleus، اور بیسیکلی ہمارے ساتھ ریڈیو ایکٹیویٹی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کچھ نیوکلیائی ہمارے ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبل بنانے کے لیے کچھ پرٹیکل کو ایمٹ کرتے ہیں، کچھ ریڈیشن کو ایمٹ کرتے ہیں تاکہ وہ انسٹیبل نیوکلیائی ہمارے ساتھ اسٹیبل ہو جائے۔ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نیوکلیس کا سائز بڑھتا ہے اور نیوکلیس میں نمبر آف پروٹان زیادہ ہوتے ہیں تو پروٹانوں کی وجہ سے نیوکلیس میں ایک فورس ہوتا ہے which is because of the positive charge on the proton، اور اس فورس کا جو نیچر ہے it is repulsive۔ تو جتنا ہمارے ساتھ نیوکلیس کا سائز بڑھتا ہے تو ٹھیک ہے پروٹانوں کے درمیان اور ریپلسیو فورس تو موجود ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نیوکلیس کے اندر اس نیوکلیس کو اسٹیبل بنانے کے لیے there is another force and that force's name is نیوکلیئر فورسز کو کہتے ہیں یا اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں۔ لیکن اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہمارے ساتھ ایک شارٹ رینج فورس ہے، اینڈ دا شارٹ رینج فورس مین کہ جب نیوکلیس کا سائز بڑھے گا تو نیوکلیانوں کے درمیان سپریشن بھی بڑھے گا، یعنی ایسا نیوکلیان جو بالکل سنٹر پر ہے اور وہ نیوکلیان جو پیریپری پر ہے ان کے درمیان وہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس تو ویک ہوگا۔ تو دیٹ از وائی لارجر نیوکلیائی میں جن کے اٹامک نمبر زیادہ ہے، لارجر نیوکلیائی میں ہمارے ساتھ جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ان نیوکلیائی کو اپنے آپ کو اسٹیبل بنانے کے لیے دے ایمٹ سم پارٹیکل، دے ایمٹ سم ریڈیشن۔ تو اس پھینومینا کو کہا جاتا ہے دیٹ پھینومینا از کالڈ ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تو اب ہم شروعات لیتے ہیں، واٹ ڈز دا ریڈیو ایکٹیویٹی مین؟ تو بیسیکلی ریڈیو ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ریڈیو ایکٹیویٹی it is a nuclear phenomena، that is the radioactivity this is a nuclear phenomena۔ نیوکلیئر phenomena کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو انسٹیبل نیوکلیائی ہوتے ہیں، انسٹیبل، یہ اپنے آپ کو اسٹیبل بنانے کے لیے یہ کس کو ایمٹ کرتے ہیں؟ they emit alpha, they emit gamma, beta and gamma۔ تو وہ نیوکلیائی جو ہمارے ساتھ انسٹیبل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیبل بنانے کے لیے الفا پارٹیکل، بیٹا پارٹیکل اور گاما ریڈیشن کو ایمٹ کرتے ہیں۔ دیٹ پھینومینا از کالڈ ریڈیو ایکٹیویٹی۔ لیکن ریڈیو ایکٹیویٹی جب بھی ہمارے ساتھ ایک نیوکلیس الفا، بیٹا یا گاما کو ایمٹ کرتا ہے تو کیا یہ ہمارے ساتھ کسی اسٹیمولی کی وجہ سے؟ نو، ریڈیو ایکٹیویٹی اٹ نیڈ، دس از وچ کائنڈ آف دا پروسیس؟ دس از بیسیکلی اے اسپونٹینیس پروسیس، دس از اے اسپونٹینیس پروسیس۔ ریڈیو ایکٹیویٹی چې دی یو اسپونټینیس پروسیس دی، په خپله باندې کیږي، په نیوکلیس کې دننه انسټیبلټي پیدا شي او هغه نیوکلیس خپل ځان سټیبل کېدلو لپاره الفا ایمټ کوي، بیٹا ایمټ کوي، گاما ایمټ کوي۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں جو ہمارے ساتھ ریڈیو ایکٹیویٹی کا پھینومینا ہے دس از سم تھنگ وچ از ایکسیڈنٹل، دا ایکسیڈنٹل دا ریڈیو ایکٹیویٹی بارہ کے چام دا نو کتلی، یعنی دا ریڈیو ایکٹیویٹی ڈسکوری که مونږ ګورو نو دې باره کې اول نه چا دا نو ویلي چې یاره نیوکلیس نه الفا یا بیٹا یا گاما ایمټ کیږي۔ که د دې هسټري وکتل شي نو د دې اصل کې هسټري څه دارنګې وه چې 1896 کې in 1896 there was a person which his name is the Henry Becquerel، اور وہ جو ہنری بیکرل تھا ان کا ریسرچ یہ تھا، داغ ریسرچ اصل کې داسې و هنری بیکرل چې هغه سره یورینیم سالٹ، یورینیم کا جو سال تھا
هغه اصل کې دا ابزرو کول چې کله د یورینیم په سال باندې ایکس ریز گزار شي. ایکس ریز نو د ایکس ریز گزارېدلو په ریزلټ کې د هغې نه به څوک ایمیټ کېدل، د هغې نه به ایمیټ کېدل اٹ بیسیکلی گلو. یورینیم کا سال جو تھا اٹ گیو دا ریڈیشن، جب اس کے اوپر ایکس ریز کو بمبارڈ کرتے تھے تو گلو کرتا. اس نے کچھ اس طرح سوچنا شروع کیا کہ کیا ہمارے ساتھ ریورس پاسبل ہوگا. ریورس پاسبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس یورینیم کے سال پر ریڈیشن کو یا اسٹرانگ سن لائٹ کو یا ویزیبل لائٹ کو اس کے اوپر تھرو کر لیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا مل جائے، اس سے ہمیں ایکس ریز مل جائے. اور اس مقصد کے لیے اس نے یورینیم کے سال کو یا جو اور تھا اس میں یورینیم تھا اس نے رکھ لیا اور اس بات کا انتظار تھا کہ اس کو اسٹرانگ سن لائٹ میں رکھیں گے تو تب یہ آبزرو کیا جائے گا کہ ویدر اٹ از ایمیٹنگ ایکس رے اور ناٹ. تو کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھ لیا کہ وہ جو یورینیم کا سال تھا اور اس کو جس وہ فلم میں لپیٹا تھا، اس کو جس جگہ پر رکھا تھا، اس فوٹوگرافک فلم میں اس کو رکھا تھا، تو اس کے اوپر کچھ نشانات تھے، اس کے اوپر کچھ اسپاٹس تھے اور وہ اس بات کی انڈیکیشن دے رہے تھے کہ ایون ہمارے ساتھ یہ جو یورینیم کا سالٹ ہے یہ خود بخود کچھ ریڈیشن کو، کچھ پارٹیکل کو ایمٹ کرتا ہے. اور پھر اس نے یہ جو ریسرچ تھا اس نے اس ریسرچ کو فارورڈ کیا. د دې اصل کې یو سټوډنټ وه چې د هغې نوم میری کیوري. میری کیوري چې دی د دې اصل کې 2 نوبل پرایز اخیستی، یو کیمسټري کې یو په فزکس کې. بیا اصل کې میری کیوري چې دی د هغې بیا فردر 2 ایلیمنټ ډسکور کړ چې په هغې کې یو ریډیم او دویم چې دی هغه پولونیم. میری کیوري او د هغه خاوند هم و که نه، تو یہ ہمارے ساتھ ایک طرح سے ایک شارٹ ہسٹری تھی کہ کس طرح ہمارے ساتھ ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے یہ وجود میں آیا. اور ریڈیو ایکٹیویٹی اصل کے ان شارٹ کمگو گرو دے آسان الفاظوں کے مطلب دا کہ ہر اگر نیوکلیس چاہے انسٹیبل ہوئی د انسٹیبل نیوکلیس خپل ځان سټیبل کېدلو لپاره د هغې نه څه ریډیشن، د هغې نه څه پارټیکل ایمیټ کېږي، داسې قسم فینامنا ته نوم اخیستل کېږي دیٹ از کالډ ریډیو ایکټیویټي. اوس څو قسمه ایمیشن کېږي د یو نیوکلیس نه. عموما د یو نیوکلیس نه 3 قسمه ایمیشن موږ وایو. یو ته موږ وایو ون از نیم از ون کائنڈ آف د ایمیشن دیٹ از نیم از الفا ایمیشن. دوسرا ہمارے ساتھ ہے اٹ از نیم از بیٹا ایمیشن. اور تیسری ہمارے ساتھ ہے وچ از نیم از دا گاما ایمیشن. تو الفا ایمیشن کا کیا مطلب ہے، الفا ڈیکے کا کیا مطلب ہے، تو اب ہم شروعات لیتے ہیں اباؤٹ دا الفا ڈیکے. And what does the alpha decay mean? So now let me explain. صفاکم کنا؟ نه تاسو ما صفاک دې نه تصویره صوبه سه کنا. ها؟ نو درې ولې. اوس موږ سره نیکسټ کوم دی هغه ایمیشنز دي. په ایمیشن کې اول نمبر باندې ایمیشن دی دیٹ از د الفا ایمیشن. او د الفا ایمیشن مطلب دا کہ کله موږ سره یو نیوکلیس when a nucleus emit نیوکلیس کس کو ایمٹ کرتا ہے، اٹ ایمٹ دا الفا پارٹیکل. اور الفا پارٹیکل کو ایمٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیوکلیس الفا کا مطلب کیا ہے، الفا کا مطلب ہے 2 پروٹون اور 2 نیوٹران، یعنی دا الفا مین دیٹ از دا ہیلیم نیوکلیس. یعنی نیوکلیس کس کو ایمٹ کرے گا، نیوکلیس ایمٹ کرے گا ہیلیم نیوکلیائی کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے ساتھ یہ ایک نیوکلیس ہے دس از اے زیڈ، اور یہ نیوکلیس الفا کو ایمٹ کرتا ہے
تو 2 پروٹون اور 2 نیوٹرانوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا ماس نمبر کتنا ہے؟ دا ماس نمبر از 4 اور ایٹامک نمبر کیا ہے؟ دا ایٹامک نمبر اٹ از اکول ٹو 2. تو دیٹ از وائی جب الفا امیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک نیوکلیس ہے ایکس، اس کا ماس نمبر اے ہے اور ایٹامک نمبر زی. تو جب یہ الفا پارٹیکل کو ایمٹ کرے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماس نمبر ہمارے ساتھ کتنا ڈیکریز ہوتا ہے، بیکاز اٹ لاسز 2 نیوکلیان 4 نیوکلیان 2 نیوکلیان نہیں 4 نیوکلیان، اور ہمارے ساتھ ایٹامک نمبر کتنا ڈیکریز ہوگا؟ اٹ ول ڈیکریز بائی 2. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کو شو کرتا ہے؟ دا ہیلیم نیوکلیس. اور یہ کیوں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ دس از دا ریئیکشن انرجی، دس از کالڈ دا ڈس انٹیگریشن انرجی. اور ہمارے ساتھ یہ کیوں کس کے برابر ہے؟ ماس آف دا ریئیکٹنٹ، دس از دا ماس آف ریئیکٹنٹ. اس کو ہم پیرنٹ نیوکلیس بولتے ہیں، مائنس اس کو ہم بولتے ہیں دس از کالڈ اڈاٹر نیوکلیس. دس از کالڈ دس نیوکلیس از کالڈ parent and this is called the daughter nucleus minus mass of the helium. اور یہ یاد رکھ لیں جو اس کا ماس ہے وہ ان دونوں کے کمبائن ماس سے زیادہ ہے، اور اس کا جو ماس ان دونوں کے کمبائن ماس سے زیادہ ہے تو وہ ماس پھر ہمیں کس شکل میں ملتا ہے؟ وی آر گیٹنگ ان دا فارم آف انرجی. دیٹ از وائی یہاں پر ہمارے ساتھ اس کیوں کی جو ریلیف آئے گی یہ پازیٹیو ہوگی یا نیگیٹو؟ اٹ ول بی پازیٹیو. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں یہاں پر ہمارے ساتھ جو انرجی ہوتی ہے اٹ از ناٹ ان دا فارم آف ہیٹ. دا انرجی دس کیو از ان دا فارم آف واٹر. یہ جو ہمارے ساتھ کیوں ہے اٹ از ان دا فارم آف کائنیٹک انرجی. یہ کس شکل میں ہوتی ہے؟ دس از ان دا فارم آف کائنیٹک انرجی. اور کون اپنے ساتھ کائنیٹک انرجی کی شکل میں لیتا ہے؟ یہ ڈاٹر اور ساتھ میں دس الفا. So that is why the Q is in the form of kinetic energy carried by daughter nucleus and alpha. اب دیکھ لیں جب ہمارے ساتھ الفا امیشن ہوتی ہے تو الفا امیشن میں پیرنٹ نیوکلیس کا جو سائز ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے ساتھ کتنے نیوکلیان ہیں؟ 238. اور یہاں پر ہمارے ساتھ نیوکلیانوں کی تعداد ایک ڈیکریز بائی ہاؤ مچ؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماس نمبر چینج بائی 4. یہاں پر آپ دیکھ لیں ایٹامک نمبر کتنا ڈیکریز ہوتا ہے؟ دس از بائی 2. اس ریئیکشن کو دیکھ لیں یہاں پر ماس نمبر ہے 234 اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ماس نمبر ہے دس از 230. سملرلی یہاں پر ہمارے ساتھ ایٹامک نمبر 90 and here it become 88. یہاں پر آپ دیکھ لیں this is 230 and this is 226. So the mass number decrease by 4 اور یہاں پر the atomic number it decrease by 2. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی نیوکلیئر ریئیکشن جب ہوگا تو some conservative law has to be obeyed. اور جو کنزرویٹیو لاز ہمارے ساتھ اوبے ہوتے ہیں بعض اوقات اس سے ہمارے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں کوشچن بھی آتے ہیں. there are some conservative laws which must be obeyed. اور ان کنزرویٹیو لا میں کون کون سے لاز ہمارے ساتھ اوبے ہوں گے؟ ان کنزرویٹیو لا میں جو لاز اوبے ہوتے ہیں نمبر 1 is it is the law of conservation, law of conservation of mass energy. Second, law of conservation of momentum. Third, law of conservation of time ہونے پورا شوئے اینگولر مومنٹم. اور پھر لا آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم میں 2 ہے. ایک ہے لا آف کنزرویشن آف آربیٹال اینگولر مومنٹم اور دوسرا ہے
second है that is the spin angular momentum. और जो fourth conservative law है, fourth conservative law, जो fourth conservative law है that is law of conservation of, that is the law of conservation of electric charge, and the fifth is conservation of the number of nuclei. आप देख रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, it must obey and it must satisfy these 5 conservative laws. और भी है, लेकिन चूंकि हमारे लेवल पर नहीं है तो इसी वजह से उनके ऊपर हम कोई चर्चा नहीं करते. अगर आप देख लें, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन 238 है और उस साइड पर भी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ये 234 और ये 4, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज 238. ये देख ले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर चार्ज कितना है 92, क्योंकि प्रोटॉनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पर आप देख ले हमारे साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज 92. और इन सारों के लिए भी अगर आप देख ले तो ये हमारे साथ कंजर्वेटिव लॉज ओबे होने चाहिए. यही वजह है कि हमारे इधर उधर डिफरेंट जगहों पर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. वो अंग्रेजी में नहीं लिख रहा, तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बाज़ औक़ात आपको ये बताया जाएगा कि हमारे साथ ये क्या है, दिस इज वाटर, दिस इज अपेरेंट न्यूक्लियस. मैं वो सिर्फ तरीका क्वेश्चन का बताता हूँ. और ये अपेरेंट न्यूक्लियस हमारे साथ रेस्ट में है और आपको ये बताता है कि हमारे साथ जब ये डिके होता है तो जाहिरी बात है, आपने देख लिया जो हमें न्यूक्लियस मिलता है, देयर इज it is a daughter nucleus which is moving in this direction and let move in this direction with velocity v. और हमारे साथ it is basically alpha which is moving in this direction. और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस अल्फा की वेलोसिटी आप एक्सप्रेस कर ले इन टर्म ऑफ दिस वेलोसिटी. मसलन आपके ये ऑप्शन दिए जाते हैं कि अल्फा की जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी. टाइम होने पूरा शवाया. तो द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा, ऑप्शन ए, दिस इज 4v डिवाइडेड बाय a minus 4, and this is v divided by a minus 4, and c a minus 4 into v, and d is, this is a minus 4 into v. और ये v हमारे साथ क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट. अब ये क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे, तो ये याद रख ले, यहाँ पर हमारे साथ ये पेरेंट क्या है, ये रेस्ट में है. और मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगा तो देयर मस्ट बी द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसका मतलब ये है कि जो डॉटर का मोमेंटम है और जो अल्फा का मोमेंटम है वो सेम होना चाहिए. हाँ, ये बात ठीक है कि इसका मास तो ज़्यादा है, फिर उसका जो स्पीड है वो कम होना चाहिए. यानी इन शॉर्ट, अगर इसका मास ज़्यादा है, कीप इन माइंड, तो फिर इसका जो स्पीड है वो कम होगा. और हमारे साथ जो अल्फा है, अगर इसका मास छोटा है तो फिर इसका जो v है वो ज़्यादा होगा. एंड दैट इज़ वाई, चूँकि बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट अगर मोमेंटम को जमा करेंगे दैट विल सेम. और हमारे साथ व्हाट विल बी, आप देख लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर ले. द मोमेंटम ऑफ डॉटर मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ अल्फा. और हमारे साथ डॉटर का जो मास है, दिस इज m, मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो वेलोसिटी है वो जस्ट v है.
اور الفا کا جو ماس ہے this is mass represented by small m, اور جو اس کی ویلاسٹی ہے وہ ہمیں گیون نہیں ہے، معلوم کرنی ہے. تو آپ اس طرح لکھ لیں the velocity of alpha is equal to m into v divided by this is small. اور اب آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ یہ جو الفا ہے اس کا ماس نمبر کتنا ہے، دس از 4، یعنی اس کے اندر 4 نیوکلیان ہے، اور اس کا ماس نمبر کتنا ہے، دس از A-4. تو دیٹ از وائی میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ what is the mass of the daughter. So this is equal to A-4 or multiplied by mass of nucleon into the velocity of daughter divided by، یعنی اس کے اندر ٹوٹل نیوکلیان اتنے ہیں اور میں نے ملٹیپلائی کیا نیوکلیان کے ماس کے ساتھ ڈیوائڈیڈ بائی ماس آف دا الفا. تو الفا میں کتنے نیوکلیان ہے، 4 ملٹیپلائڈ بائی ماس آف دا نیوکلیان. یہ اس کے ساتھ کینسل ہوگا اور ہمارے ساتھ جو آئے گا دس از وی آف دا الفا، دس از A-4 انٹو دس از وی ڈیوائڈیڈ بائی 4. تو ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے the correct option is what this is. But for example اگر کوشچن یہ پوچھا جائے کہ ان دونوں میں سے جو ڈاٹر ہے اور ہمارے ساتھ جو الفا ہے ان دونوں کی کائنیٹک انرجی یہ کس کی زیادہ ہوگی، کائنیٹک انرجی کس کی کم ہوگی، تو اس کو ایز اے ڈرل کے طور پر آپ کے لیے چھوڑ لیتے ہیں اور پھر ان کی کائنیٹک انرجی کا ریشو کیا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں. تو لیٹ می لیو اٹ فار یو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور اس کے اوپر سوچ لیں. بہت سمپل ہے کہ واٹ از دا ریشو آف دا کائنیٹک انرجی آف ڈاٹر ٹو دا الفا. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی طرف which is the beta emission. بس شو